اور دوسری جانب جب یہ نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں پھر اس کی وجہ سے سالک انتہائی پستی میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ ایک بار انہوں نے بیان کے دوران فرمایا کہ ایک حافظ صاحب نے ایک مرتبہ بدنظری کر لی اور 20 سال کے بعد وہ بندہ قرآن بھول گیا۔ یہ اسی بدنظری کا نتیجہ تھا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ و مرشد سے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بدنظری پر اتنا بڑا وبال اور اس کا اتنا برا اور بھیانک انجام۔ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ ان اللہ یغار، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی غیرت میں سے یہ بات ہے کہ بندہ فواحش کا ارتکاب کرے۔ فواحش اور بے حیائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیرت میں آتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی افادات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے حیا اور پاک دامنی میں بھی یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ مصر میں ایک مؤذن جو آذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا، آذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا، بے احتیاطی کر لی۔ اس زمانے میں مینارے پہ چڑھنا پڑتا تھا، اسپیکر سسٹم تو نہیں ہوتا تھا، چنانچہ اس نے بے احتیاطی میں پڑوسی کے گھر کی طرف دیکھا اور پڑوسی کے گھر کی چھت پر ایک نوجوان لڑکی پہ نظر پڑی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے نیازی کا مظاہرہ تھا، چنانچہ اس نے کہہ دیا ابھی آذان دینے میں کچھ وقت باقی ہے، میں نیچے چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ نیچے چلا گیا، پتہ کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ نیچے چلا گیا اور اس آدمی کے گھر کے دروازے پہ پہنچا۔ بہرحال پھر وہ بندہ دوبارہ مینارے پہ نہ چڑھ سکا۔ اس بندے سے رشتے کا مطالبہ کر لیا حیلے بہانے سے۔ اس نے کہا ہم تو عیسائی لوگ ہیں، مسلمانوں کو رشتہ نہیں دیتے، اگر آپ ہمارا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ یہ بندہ عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی بندے نے اپنے ساتھ لیا، دوسری منزل پہ چڑھ رہے تھے، سیڑھیوں پہ جو پیر پھسلا اور گردن کے بل گرا، وہیں پہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ بندہ جو چند لمحے پہلے آذان دینے کے لیے مسجد کی مینار پہ چڑھ چکا تھا، ایک بدنظری کی وجہ سے چند لمحے کے بعد ایمان سے محروم دنیا سے چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ سالکین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ اور معزز سامعین، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ذکر فرمایا ہے، اس کے پیچھے اصل میں تو قلبی جذبات اور محرکات تھے، لیکن ظاہری سبب جو بنا تھا وہ بھی بدنظری بن گئی تھی کہ ایک غیر محرم لڑکی پر نظر پڑ گئی تھی۔ پھر حالت یہ بن گئی تھی کہ خود بھی فرمانے لگے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، میرے سارے مریدین اور متوسلین دوسرے مشائخ کے پاس چلے جائیں، میرے شاگرد دوسرے محدثین کے پاس چلے جائیں، اب میں بالکل خالی ہو چکا ہوں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ سالکین کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کے استعمال میں انتہائی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نگاہ اور دل کا آپس میں بہت گہرا ربط ہوتا ہے۔ بدنگاہی کا اثر سیدھا دل پہ پڑتا ہے اور اچھی نگاہ یہ بندے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اگلے بندے پر بھی اثر پڑتا ہے اور دیکھنے والے کے اپنے دل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ایسی بھی تھے جنہوں نے، اکثر صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ایمان کی حالت میں، اور اسی ایک زیارت کی وجہ سے، ایک مرتبہ دیکھنے کی وجہ سے ان کو صحابی کا مرتبہ ملا۔ اور کچھ وہ حضرات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہ کر سکے،
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मर्तबा उन पे नज़र पड़ गई तो उसकी वजह से वो सहाबी बन गए। तो गोया कि निगाह का बंदे पर गहरा असर पड़ता है। अगर हम किसी अल्लाह वाले के चेहरे पे नज़र डालते हैं तो उसका हम पर असर पड़ेगा, और अगर हम मखलूक के चेहरों पे नज़र डालते हैं तो उसका भी हम पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें दो चीज़ों से नज़रें हटाने का हुक्म दिया है और एक चीज़ पर नज़रें जमाने का हुक्म दिया है। दो चीज़ों से नज़रें हटाने का हुक्म दिया है, एक तो दुनिया वालों की दुनिया, माल और चमक दमक की तरफ न देखो। वला तमुद्दन्ना ऐनैक इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयाती दुनिया। और जिनको मैंने माल पैसा दिया है, दुनिया की खुशनुमाई है, इस माल पैसे की तरफ आंखें खोल खोल के न देखें, दुनिया वालों की दुनिया की तरफ न देखें। दूसरा ये कि दुनिया वालों के चेहरों की तरफ भी न देखें। कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, मुमिनीन से कह दो अपनी निगाहों को नीचे रखें। और एक तबके के चेहरे पर नजरें जमाने का हुक्म दिया है। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम। अपने आप को नत्थी कर लो उन लोगों के साथ जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, रब की रजा के मुतलाशी होते हैं। वला तअदु ऐनाका अन्हुम, और आपकी निगाहें उनके चेहरों से तजावुज न करें। वला तअदु ऐनाका अन्हुम, आपकी निगाहें उनसे तजावुज न करें। गोया कि दाएं बाएं भी देखने की इजाजत नहीं होती। अगर कभी अल्लाह वाली की सोहबत में बैठना नसीब हो जाए तो फिर अल्लाह वालों के चेहरों की तरफ देखना होता है। मालूम होता है कि जब बंदा निगाह डालता है किसी ऐसी चीज पर जो अल्लाह को पसंद है, उससे बंदे के दिल पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। और अगर बंदा निगाह डाले किसी ऐसी तरीक से जो अल्लाह को नापसंद है तो बंदे पर उसके बुरे असरात पड़ते हैं। और अल्लामा अब्दुल्ला कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने फरमाया, अल बसर हुवा अकबर बाबिल कल्ब, अल बसर हुवा अकबर बाबिल कल्ब। ये आंखें, ये दिल का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, दिल का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। व बिहस्बि नज़र कथुर सुकूत मिन जिहतिही, और निगाहों की वजह से अक्सर लोग गिर पड़ते हैं। या अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं निगाहों की वजह से अक्सर लोग गिर पड़ते हैं। और अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि किसी भी बंदे के दिल के ऊपर अक्सर फसादिल क़ल्बि मिन जिहति नज़र, इंसान के दिल का अक्सर फसाद ही बीनाई की वजह से होता है। मादामा बाबुल ऐन मूसक़न फल क़ल्बु सलीमुम मिन कुल्लि आफ़तिन, जब तक निगाहों का दरवाजा बंद होता है तो दिल बहुत सारी आफात से महफूज और सलामती वाला होता है। तो दिल और आंख के दरमियान एक जबरदस्त कुर्ब है, एक जबरदस्त रबत है। चुनांचे हम देखते हैं कि जो ही दिल मग़मूम हो जाता है उसका सबसे पहला असर आंख पर पड़ता है कि आंख पुरनम हो जाती है, और जब दिल मसरूर हो जाता है तो आंख में चमक पैदा हो जाती है, आंख पुरनूर हो जाती है। गोया कि दिल और आंख का आपस में गहरा रबत है। आंख गलती करती है तो दिल उससे मुताअस्सिर होता है, आंख कोई अच्छा काम करती है तो दिल पर उसके अच्छे असरात पड़ते हैं। और इस हवाले से एक बात की वजाहत में ज़रूरी समझता हूँ कि आम तौर पे सालिकीन ये समझते हैं कि फ़कत गैर महरम पे नज़र न डालना ही काफ़ी है, गैर महरम से नज़र बचाना ही काफ़ी है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद और सूफियाए सालिकीन की तालीमात से मालूम होता है कि गैर महरम के चेहरे पे तो नज़र डालना बहुत बुरा है। फजूल चीज़ पर नज़र डालना भी शरीयत इजाज़त नहीं दी थी। चुनांचे जिस तरह नौजवान आवारा हो जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, बंदे की ज़बान आवारा हो जाती है, फजूल बोलती रहती है, ऐसी ही बाज़ बंदों की निगाहें आवारा हो जाती हैं। जहां ज़रूरत होती है वहां तो बंदे ने देखना होता है,
جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ بھی دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ سیدھا جا رہا ہوتا ہے، جاتے جاتے دائیں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، بائیں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں صوفیاء کی اصطلاح میں فضول النظر۔ جس طرح فضول الکلام روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اسی طرح فضول النظر بھی روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ غیر محرموں کی طرف نہ دیکھو، نہیں، بلکہ یہ فرمایا مطلقاً نگاہوں کو جھکائے رکھیں، نگاہیں جھکائے رکھیں۔ کیا مانا کہ غیر محرم کی طرف تو نہیں دیکھنا، غیر ضروری امور کی طرف بھی دیکھنا ناپسندیدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں اس چیز کا اتنا اہتمام کیا جاتا تھا کہ کئی مرتبہ تو لوگ اوپر کی طرف دیکھنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے، باب رفع البصر الی السماء، آسمان کی طرف یا اوپر کی طرف دیکھنے کے بارے میں باب ہے۔ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس معاملے میں بہت غلو شروع کر دیا ہے کہ ضرورت بھی ہو پھر بھی اوپر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ نہیں، ضرورت کی صورت میں تو دیکھنا ٹھیک ہے، بلا ضرورت اوپر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت داؤد پائی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ لو امرت بسقف البیت من نسج العنکبوت فنزف، حضرت یہ آپ کے کمرے کی چھت پر بہت سارے جالے بنے ہوئے ہیں مکڑیوں کے، اور اگر آپ کسی مرید کو، کسی شاگرد کو حکم دے دیتے تو وہ جالے صاف کر دیتا۔ تو حضرت نے ناراض ہو کے فرمایا کہ اما علمت انہ کان یکرہ فضول النظر، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ خامخواہ فضول دیکھنا ناپسندیدہ ہے، فضول دیکھنا ناپسندیدہ ہے۔ تو گویا کہ آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آپ چھت کی طرف دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے چھت پہ جالے ہیں، صفائی کرنی چاہیے، لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی کہ چھت کی طرف دیکھ رہے تھے؟ پھر فرمایا نبئت ان مجاہدا کان لہ علیۃ فی دارہ 30 سنۃ فلم یشعر بہا، مجھے تو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کے اپنے گھر میں ان کا ایک بالا خانہ تھا، 30 سال وہ اسی گھر میں رہے اور انہوں نے ایک مرتبہ بھی بالا خانہ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ غض البصر، نگاہیں نیچے جھکانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شمائل ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی بیان کی گئی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خافض الطرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نگاہیں جھکا کے رکھنے والے تھے، یہاں تک کہ اپنے ساتھی، اپنے صحابہ کی مجلس میں بھی بیٹھے ہوتے تھے تو پھر بھی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ضرورت سے ہٹ کے پھر نگاہ آپ نیچے جھکایا کرتے تھے۔ یہ نگاہ نیچے جھکانا، ہر حال میں نیچے جھکانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک اور امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی غیر محرم پر پہلی نظر پڑ جائے تو یہ پہلی نظر معاف ہے۔ یا علی لا تتبع النظر النظرۃ، ایک نظر کے بعد پھر اگلی نظر نہ ڈالو، فإن لک الأولی، یہ پہلی مرتبہ جو بے دھیانی میں نظر پڑ گیا اس کی یہ معاف ہے آپ کے لیے۔ تو مشائخ صوفیاء فرماتے ہیں کہ بالکل ایسی بات ہے، چونکہ پہلی نظر بغیر قصد اور بغیر ارادے کے ڈالی گئی ہے، اس لیے شریعت میں اس کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن اس کے منفی اثرات ضرور بندے کے دل پر پڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو ہم کیمرے استعمال کرتے ہیں، موبائل کے ذرائع تصویر کھینچتے ہیں، یہ موبائل اتنی تیزی سے تصویر نہیں کھینچ سکتا جتنی تیزی سے یہ آنکھیں تصویر کھینچتی ہیں۔ غیر ارادی طور بھی نظر، غیر ارادی طور پر بھی نظر پڑ جائے تو سیکنڈ نہیں، سیکنڈ کے 10ویں حصے کے اندر یہ تصویر کھینچ لیتی ہیں اور فوراً دل کی طرف فارورڈ کر دیتی ہیں، دل کے اندر وہ تصویر محفوظ ہو جاتی ہے، پھر بہت عرصے تک سالک کو پریشان کیے رکھتی ہے۔ لہٰذا پہلی نظر اگر شریعت کی دنیا میں معاف ہے تو طریقت کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی نظر بھی بندے پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ اور کئی مرتبہ سالکین غیر محرم
کی طرف تو نظر نہیں اٹھاتے، اپنی نگاہوں کو بچانے میں احتیاط کرتے ہیں، لیکن ان کی تصاویر سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتے، یا یہ ان تصاویر سے بچنا انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کی مہذب دنیا نے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اور اپنے کام پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے بیٹیوں کی تصویروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیمپو کی تشہیر ہوتی ہے، اس میں بیٹی کی تصویر استعمال ہوتی ہے، اگر صابن کی تشہیر ہوتی ہے اس میں بیٹی کی تصویر استعمال ہوتی ہے، اگر کپڑے کی تشہیر ہوتی ہے اس میں بیٹی کی تصویر استعمال ہوتی ہے، موٹر سائیکل کی تشہیر ہے تو اس میں بھی خواتین کی تصویر ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ٹریکٹر کی تشہیر کے لیے بھی خواتین کی تصویر کو استعمال کیا جاتا ہے، بڑے بڑے بورڈوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ خواتین کی تصویریں، یہ لڑکیوں کی تصویریں، یہ آج کل کے زمانے میں سالکین کے لیے زہر قاتل بنی ہوئی ہیں۔ تو سالکین کو چاہیے کہ جہاں وہ براہ راست غیر محرم پر نظر نہیں ڈالتے، وہاں غیر محرم کی تصویروں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ بلکہ میں اگلی بات عرض کروں کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا شاید اتنا نقصان دہ نہ ہو جتنا غیر محرم کی تصویر کی طرف دیکھنا نقصان دہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا تو ایک لمحے کے لیے ہوا کرتا ہے، کسی خاتون نے سامنے سے گزرنا تھا، بندے کی نظر پڑ گئی، پھر ہم جیسے صوفی صافی لوگوں کی شرم کی وجہ سے زیادہ آنکھیں کھول کے دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن تصویر تو ایسی مصیبت ہے کہ جس وقت چاہے بندہ دیکھ لے اور جتنی دیر تک بندہ چاہے دیکھتا رہے، اور جس زاویے سے چاہے بندہ دیکھے، اس کو چھوٹا کر کے دیکھے، اس کو زوم کر کے دیکھے، اس کو بڑا کر کے دیکھے، اپنی مرضی سے۔ تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے، تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے کہ جتنا چاہوں بوسے لوں، نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے۔ گویا کہ تصویر تو بندہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے دیکھتا رہتا ہے، نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، روحانی ترقی نہیں ہوتی، ایک ہی جگہ پہ سالکین رکے ہوتے ہیں۔ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ بدنگاہی کی وجہ سے آگے روحانی ترقی ہوتی ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کتنے ایسے سالکین ہوتے ہیں جو سال ہا سال ذکر کرتے ہیں، ایک کیفیت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بدنظری کی وجہ سے وہی کیفیت ایک لمحے میں زائل ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ مراقبہ کر لیں، جو کیفیات، جو انوارات آپ کو حاصل ہوں گی، آپ 1 مرتبہ غیر محرم پہ نظر ڈالیں، 1 سیکنڈ کے لیے نظر ڈالیں، پورے گھنٹے کی انوارات اور کیفیات سلب ہو جاتی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، اللہ نے لعنت بھیجی ہے دیکھنے والے پر بھی اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی۔ پھر جب اللہ کی لعنت آتی ہے تو لعنت کا معنی ہی یہی ہے، الابعاد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ کی رحمت سے محروم ہونا۔ تو اللہ کی رحمت سے جو کچھ بندے کو ملا ہوا ہوتا ہے، اسی ایک نظر کی وجہ سے جب لعنت اترتی ہے، اسی لعنت کی وجہ سے سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، بندہ پھر اسی طرح کورا رہ جاتا ہے۔